اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا, میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں. ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی, ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا, سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے. میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں, آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو, لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر, بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے, وہ میرے نبی کی ذات ہے, اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے, سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا, جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں, زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے, اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا, پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا, اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں, ایک شخص مدینے کا منافق تھا, دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا, عداوت رکھتا, مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی, ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے, نماز پڑھایا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی, اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں. لیکن گستاخ رسول کے متعلق
ना, اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے۔ نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے، اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ۔ لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود، اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتدا کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا، یہ درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی۔ اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے۔ ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے،
لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں, جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں, خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی, شافعی کی بھی نماز ہو جائے, حنفی کی بھی ہو جائے, شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے, نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے, نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے, قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. 2 سوال تو کامن ہے, من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں, میں نہیں جانتا ان کو. تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے, منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے, تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے, زیارت نہیں ہوئی, دیدار نہیں ہوا, مر گیا ہوں, اب آ کر پہنچا ہوں, اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں, اس سے تم اپنا دامن نکال لو, تم دور ہو جاؤ. اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ کر کے چلیں, یہ اصول پر چلیں. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا. ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی اصول بنا کر کے چلو. جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو, میرا باپ ہو, یا میرا بیٹا ہو, یا میرا بھائی ہو. جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں, ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے, ایمان لائے نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے, ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے, میں مکہ والوں کی طرف سے, کافروں کی طرف. 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, باپ تھے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے, بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا. یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا. دی ہما اوست, سارا دین رسول کی ذات ہے, ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں, بھارت میں رہ رہے ہوں,
میجورٹی جس کی بھی ہو، لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے۔ پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا۔ دوسرے مذاہب، مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے، پھر جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو۔ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے۔ ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا، ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں۔ ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے۔ کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے۔